فضیلۃ الشیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ سے سوال ہوا، کیا مسلمان جن سے مخاطب ہونا جائز ہے؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اور کس چیز نے تمہیں یہ بتلایا کہ وہ مسلمان ہیں؟ ہو سکتا ہے منافق ہو اور تمہیں یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، یا کافر ہو اور کہے کہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ جو جن ہے آپ اسے نہیں جانتے، آپ علم غیب تو نہیں رکھتے، جائز نہیں ہے بارک اللہ فیکم اس طرح کرنا۔ انسان آپ کے سامنے ہو اور وہ دعویٰ کرے اسلام کا تو آپ اس کے ظاہر کو لے سکتے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے، پھر آپ اسے نہیں جانتے کسی کو۔ لیکن جو جن ہے، یعنی اتنا سامنے دیکھنے کے باوجود بھی اندر کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن جو جن ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو گیا اور کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی فاسق فاجر ہو اور آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی سرکش ہو، نافرمان ہو۔ تو یہاں کوئی ایسا داعیہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں جو آپ کو اس تکلفات کے اوپر ابھارے۔ کس نے آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے میرے بھائی کہ آپ معلوم کریں کہ جن جو ہے مسلمان ہے نہیں ہے؟ کتنے ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، اگر انسان جو ہے صبر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے اس مریض کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آئے اور آپ سے درخواست کی کہ ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے ایک لونڈی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ انی سرع، کہ مجھے جو ہے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ جن جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں، جن چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی، اگر چاہے تو صبر کر، ولک الجنہ، اور تیرے لیے جنت ہے اس کے بدلے، وہ ان شئتی، اور اگر تو چاہے دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا تیرے لیے این یعافی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے۔ تو آپ دیکھیں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے اس میں، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف امراض میں مبتلا کرتا ہے، ان کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یصیب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم یہمہ الا یکفر اللہ به عنہ سیئاته، یعنی مسلمان کسی بھی جو ہے جو ہے تکلیف، حزن و ملال اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کو پریشانی بھی، ٹینشن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے برائیوں اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس سے جھاڑ دیتا ہے۔ تو مومن جو ہے اس پر امراض پیش ہوتے رہتے ہیں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اگر صبر کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اجر پاتا ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ یہ امراض ہیں، مرض ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بلا شبہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان 70,000 لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب و حساب کے، فرمایا لا یسترقون، دوسروں سے طلب نہیں کرتے کہ ہم پہ رقیہ کریں، ہم پر دم کریں، ولا یکتوون، اور جو آگ سے داغا جاتا ہے وہ بھی نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں، کسی سے طلب نہیں کرتے کہ ہم پر دم کرو۔ اور یہ جو ہے شخص جاتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھ پہ دم کرو، اپنا ایمان کم کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہونا چاہیے اس میں نقص پیدا کرتا ہے، کمی کرتا ہے۔ اسے آپ تعلیم دیں اور کہیں کہ اصبر، صبر کرو، اور رقیہ، دم، جھاڑ مجھ سے طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اس کے آگے جو ہے آوازاری کرو، گڑ گڑاؤ، التجا کرو، تضرع و زاری کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو،
کیونکہ یہ جو رقیہ ہے دم کسی سے طلب کرنا، یہ بھی ایک قسم کا سوال اور مانگنا ہے، اسی لیے اور یہ سوال کرنا یا کسی سے طلب کرنا اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے اسے متاثر کرتا ہے. اسی لیے فرمایا لا یسترقون، دوسروں سے طلب نہیں کرتے، کہتے نہیں کہ ہم پر دم کرو، کیونکہ جو رقیہ ہے دم کرنا ہے یہ ایک قسم کا طلب ہے، سوال ہے جو آپ کے ایمان کو کم کرتی ہے، آپ کے جو توکل ہے اس کو کم کرتی ہے. مومن جو ہے اس دنیا میں زندگی میں مختلف تکالیف اور امراض اور مصیبتوں کا اسے سامنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے اگر وہ صبر سے کام لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب اللہ قوما، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. فمن صبر فلہ الصبر، جو کوئی صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے. ومن جزع فلہ الجزع، جو واویلا کرتا ہے، جزع فدا کرتا ہے، اس کے لیے یہی واویلا کرنے کا جو برا بدلہ ہے وہ اسے ملے گا. بس ایک مومن کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر قضاء و قدر اس پہ صبر کریں، اور اگر اس سے بھی بلند درجے پر وہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے، اس کی قضاء قدر پہ، صبر سے بھی اوپر کا درجہ، تو یہ ایمان کے اعلیٰ مراتب میں سے ہیں. انشاءاللہ صبر کرنا واجب ہے، جزا فضا وویلا کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہو کہ ہمیں ہرگز بھی جو تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی تھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کسی کو شفا نہ ملے تو آپ کو دم جھاڑ یا اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت کے ماتحت ہے سبحانہ وتعالی. تو ایک مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر اور تقدیر پہ، اس پر صبر کرتا ہے. بارک اللہ فیک. اور جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے تو وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے تک ترقی کر جاتا ہے کہ وہ اس سے راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی، اس کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے جو اصل مطلوب ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا علاج کرائیں تو وہ علاج کرائیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس پہ دم کرے، اس سے طلب کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے حرام ہے، وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے اور اس کے درجے کو کم کرنے والا ہے. لیکن وہ شخص جو خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کی اشتہار کاری کرتا ہے کہ میں دم کرنے والا ہوں، اور اپنی اس طرح شہرت پسندی کرتا ہے، اپنی جو ہے مشہور کرواتا ہے، اپنے کو پیش کرتا ہے اس طور پہ. بعض تو اپنے اشتہارات تک جو ہے اخبارات میں دیتے ہیں، اور بعض جو ہے اپنے آفیسز بنا لیتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود پیش کرنے والے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے اس پہ تو تہمت لگتی ہے کہ جو اپنے آپ کو خود پیش کرے دم کے لیے اپنے دین کے تعلق سے. کس چیز نے تمہیں اس بات پہ ابھارا ہے؟ آپ میرے بھائی تمام مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان ہیں، آپ کی کیا خصوصیت ہے جو آپ کے پاس اتر رہی ہے اور آپ ان سے بھی اسپیشل ہیں؟ اس امت مسلمہ میں، آپ کے اس معاشرے میں آپ سے زیادہ متقی اور آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس یہ خصوصیت کہاں سے آ گئی؟ پھر ساتھ ہی آپ جو ہے شرعی دم تک اکتفا نہیں کرتے، اس پر کفایت نہیں کرتے، بلکہ ایسی چیزوں کی طرف بھی لپکتے ہیں اور جاتے ہیں جو خود آپ نے گڑھ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق دے.